اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، یہ کامل مکمل ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ جو ہمارا شعبہ ہے نکاح آسان تحریر، یہ جو ہے اس میں ہمارے جو چاروں نکات ہیں یہ چاروں کے چاروں قرآن اور حدیث سے اور اللہ رسول کی طرف سے ماخوذ ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہمارا نقطہ ہے کہ بچوں کی شادی جلدی سے جلدی کی ہے۔ بچوں کی شادی اتنی تاخیر ہوتی ہے اتنے خطرناک قسم کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ بھوک لگے تو کھانا، پیاس لگے تو پانی، اسی طرح نکاح کی جب ضرورت محسوس ہونے لگے، اللہ کی طرف سے یہ نکاح کی جب ضرورت محسوس ہوئی ہے یہ نکاح کا بہترین وقت ہے، تو بلوغت کے بعد فوراً جلدی سے جلدی نکاح کیا جائے۔ اور نمبر 2، اور اس میں دیکھیں والدین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور والدین کو شادی بچوں کی جلدی نہ کرنے کی صورت میں دھمکی دی کہ اگر بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو گے تو بچوں کا گناہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اولاد کو بھی فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے جوانوں کی جوان، جس کو تم میں جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج، جلدی نکاح کرے، انہ غض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بچوں کی شادی کی بہترین عمر ہوتی ہے اور شادی کا شدید تقاضا ہوتا ہے، اس وقت ہم ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے خطرناک قسم کے نقصانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا، اور یہ جو بچوں کے ساتھ نقصان، بچوں کے ساتھ زیادتی کی، بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، اور عجیب و غریب قسم کی اپنے محرموں کے ساتھ نقصانات کی جو خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، اور جو مسائل دارالفتاؤں میں علماء سے لوگ پوچھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حلال راستے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ حلال راستے کو جو مشکل بنائیں گے، مہنگا بنائیں گے اور مصیبت بنائیں گے اور درد سر بنائیں گے، تو پھر حرام راستے تو پھر بہت سارے ہیں۔ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جو پھر دوسرے الٹے راستے ہوتے ہیں وہ تو ہزاروں راستے ہیں۔ تو ایک سیدھے راستے پہ چلیں گے تو پھر الٹے راستے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر سیدھے راستے کو بند کریں گے، اس کو مشکل بنائیں گے، مہنگا بنائیں گے، اس میں ہزاروں قسم کے رسوم و رواج سے اس کو جکڑ کے رکھ دیں گے، تو پھر حرام راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حرام راستے بند ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ حلال راستے کو آسان کریں، عام کریں، تاکہ بنا مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائیں۔ نمبر 2، رسم و رواج سے شادیوں کو پاک کیا جائے۔ نمبر 3، عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد عورت ہو بے نکاح ہو، اس کو فوراً نکاح کیا جائے۔ کل ایک جگہ دیکھا 80 سال کے بابا جی اتنی شدت کے ساتھ اپنے بیوی کے فوت ہونے کے بعد اپنی نکاح کی طلب کا اظہار فرما رہے تھے۔ نمبر 4، شادی ایک سے اگر تسلی نہ ہو تو 2، 3، 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، اللہ رسول کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں، خلفاء راشدین کی 4 8 شادیاں، تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیادہ شادیاں ہیں۔ تو ہم یہ جو ایک شادی پر اتفاق کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ رسول کی چاہت کے خلاف ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں بیچاری بغیر نکاح کے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ غلط راستوں پہ چلنے پہ اللہ نہ کرے مجبور ہو سکتی ہیں۔ تو ان کو حلال راستہ مہیا کرنے کے لیے ہر مرد 2 3 4 بے سہارا عورتوں کا، بیوہ عورتوں کا، مطلق عورتوں کا سہارا بنے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی پابندیوں کو اور اللہ رسول کے دیے ہوئے پیارے دین کو اپنانے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ